ناول ہے جان بحرام بائی سام آصف، ایپیسوڈ نمبر 14۔ امی چلیں بھی یار، دیر ہو رہی ہے۔ ادا بس 2 منٹ رکو۔ ادا کی آواز لگانے پر تبسم پریشانی سے بولی تو ادا سیدھے جا کر اپنی ماں کے سر پر کھڑی ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ امی شادی میری نئی ہوئی ہے، آپ کی نہیں۔ پتہ ہے مجھے ادا، تو پھر آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ ادا کی بات سنتے تبسم فوراً بولی تو ادا نے چڑھ کر جواب دیا، جس پر رانیہ آگے بڑھی۔ اوہو ادا، امی نے بس کپڑے پہننے ہیں، تمہارے تو کپڑے پریس تھے، ہمارے تھوڑی تھے، تو ٹائم تو لگتا ہے۔ اچھا نا، جلدی کریں۔ رانیہ کی بات پر ادا فوراً بولی تو رانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بحرام، آپ کو یاد ہے نا، آپ نے سب نخرے کر کے کھانا ہے، اور اگر وہ شیشے کے برتن رکھیں تو اور زیادہ ناک منہ بنانا ہے۔ اچھا وہ کیسے، ذرا ایک ڈیمو دے دو۔ ادا کی بات سنتے بحرام فوراً بولا تو ادا نے عجیب و غریب شکلیں بنا کر بحرام کو دکھائی، جبکہ ادا کو شکل بناتا دیکھ کر عادل اور عنایہ اپنا پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے۔ تبھی رانیہ اور تبسم باہر آئیں، اور پھر وہ لوگ فاروقی ہاؤس سے باہر نکلے تو ادا اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تو سب لوگ حیران ہوئے۔ ادا ادھر جانا ہے؟ ہاں پتہ ہے مجھے، مگر میں گاڑی میں جاؤں گی۔ رانیہ کی آواز پر ادا مڑتی فوراً بولی تو سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مگر ادا، رضیہ آنٹی کا گھر ہمارے سے صرف 4 گھر چھوڑ کر ہے، تم اس میں بھی گاڑی میں جاؤ گی؟ رانیہ کی بات سنتے ادا نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا تو بحرام گاڑی کی طرف بڑھا۔ بحرام، یہ گارڈ بھیا بھی ساتھ جائیں گے ہمارے، اور آپ کی گاڑی کی چابی دے مجھے، تم گاڑی چلاؤ گے؟ ارے نہیں۔ بحرام کو آتا دیکھ کر ادا گارڈ کی طرف اشارہ کرتی بولی تو بحرام نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی ادا آگے بڑھتی بحرام کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے گئی تو بحرام نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر ادا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ آپ پکڑیں، آپ چلائیں گاڑی، میں اور بحرام پیچھے بیٹھیں گے، جیسے ٹی وی میں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں۔ ادا گارڈ کو چابی پکڑاتی بولی تو بحرام نے نفی میں سر ہلایا، مگر پھر ادا کی بات پر عمل کرتے پچھلی سیٹ کے پاس آیا، کیونکہ بحرام خانزادہ ادا کو کسی بات سے منع کر دے ایسا ناممکن تھا۔ بحرام گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تو تبسم، رانیہ اور عادل نفی میں سر ہلاتے آگے بڑھے، جبکہ ادا اور عنایہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پھر ادا کی فرمائش پر گاڑی رضیہ کے گھر کے آگے جا کر رکی تو گاڑی سے بحرام اور عنایہ نیچے اترے تو ادا کو نیچے نہ اترتا دیکھ کر بحرام نے پریشانی سے دروازہ کھولا تو ادا نے بحرام کو دیکھا۔ بیگم گھر آ گیا ہے، اتر جاؤ۔ بحرام، آپ کی گارڈز بالکل بھوندو ہیں، انہیں کچھ نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ ادا کی بات سنتے رانیہ، تبسم، عادل اور بحرام پریشان ہوئے۔ پھر بحرام نے پریشانی سے سوال کیا تو ادا گندا سا منہ بنا گئی۔ آپ نے کہا تھا میں ان کے مالکن ہوں، تو انہیں چاہیے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولیں۔ ٹی وی میں سب امیر لوگ ایسے ہی گاڑی سے اترتے ہیں۔ جاؤ میم کا دروازہ کھولو۔ ادا کی بات سنتے بحرام ہنستے ہوئے اپنے گارڈ سے بولا تو گارڈ بھی ہاں میں سر ہلاتے فوراً ادا کی سائڈ آتا دروازہ کھول گیا تو ادا بڑے اسٹائل سے گاڑی سے نیچے اتری اور پھر گھوم کر بحرام کے پاس آئی۔ بحرام، آپ کی گارڈز بہت لیٹ کرتے ہیں، انہیں سمجھائیں ذرا، اگر تمہارا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو اندر چلیں۔ ادا کی بات سنتے بحرام نے ہاں میں سر ہلایا تو ادا کی ماں غصے سے بولی، جس پر ادا فوراً سے تبسم کے پاس آئی تو رانیہ نے بیل بجائی اور پھر انہیں رضیہ کی چھوٹی بیٹی آصفا نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، کیسی ہو آصفا؟ وعلیکم السلام۔ ادا، میں ٹھیک ہوں، آؤ اندر۔ ادا کی بات سنتے آصفا نے مسکراتے جواب دیا تو ادا اندر داخل ہوئی اور پھر اس کے پیچھے پیچھے رانیہ، تبسم، عنایہ، عادل اور بحرام بھی داخل ہوئے تو آصفا بحرام کی پرسنالٹی دیکھ کر پہلی نظر میں ہی اس پر فلیٹ ہو گئی۔ رضیہ نے ان سب کو لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تبھی عارفہ اور اس کا شوہر اندر آئے اور سب سے ملتے صوفوں پر ان کے پاس بیٹھے تو آصفا بوتل ڈال کر لے آئی اور پھر اس نے سب کو بوتل پاس کی۔ بحرام نے جیسے ہی بوتل کا گلاس پکڑا تو اس نے سامنے رانیہ کے ساتھ بیٹھی ادا کو دیکھا، جو بوتل ایسے پی رہی تھی جیسے پہلی دفعہ دیکھی ہو۔ بحرام نے ادا کو دیکھتے عادل کو اشارہ کرتے ادا کی طرف متوجہ کیا تو عادل کو بھی ہنسی آئی۔ پھر عادل ہلکا سا ادا کی طرف جھکا، تم بحرام کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤ نخرے کیسے کرنے ہیں، ورنہ وہ بوتل ایسے پیے گا جیسے پہلی دفعہ دیکھی ہو۔ تمہاری عزت کا سوال ہے، اسے بتاتی جانا۔ عادل کی بات سنتے ادا نے اپنا گلاس دیکھا جو خالی تھا تو ادا کا منہ بن گیا، مگر پھر وہ ادا ہی کیا جو ڈرامے نہ کرے۔ اس نے خالی گلاس میں ہی بحرام کو نخرے کر کے دکھائے تو بحرام کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگا، جبکہ عادل کا چہرہ اپنی ہنسی چھپاتے لال سرخ ہو گیا تھا۔ پھر بحرام نے ادا کی طرح ہی ناک منہ بنایا تو ادا نے اسے تھمز اپ کرتے شاباشی دی تو رانیہ کو بھی ہنسی آئی، مگر وہ خاموش رہی۔ بیٹا، آپ کمفرٹیبل ہو نا؟ جی آنٹی۔ رضیہ کی بات پر بحرام فوراً بولا تو ادا نے اسے گھورتے نفی میں سر ہلایا تو بحرام نے اپنے منہ گول کیا جیسے کہنا چاہتا ہو، اوہ سوری، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ایک بزنس مین ہوں۔ عارفہ کے شوہر علی کے سوال پر بحرام فوراً بولا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بحرام کے بالکل سامنے والے صوفے پر ایسے چوڑا ہو کر بیٹھا تھا جیسے وہ کسی سلطنت کا بادشاہ ہو
اور جب آ کر بیٹھا بھی تھا تو اس نے بڑے ایٹیٹیوڈ سے سامنے ٹیبل پر اپنی گاڑی کرولا کی چابی رکھی تھی۔ اس بات سے انجان کے سامنے بیٹھا شخص اس سے بس اس کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابوں میں ہی چاروں خانے چت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس وہ یہاں سب پر اپنا آپ ظاہر کر کے کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں بھی ایک بزنس مین ہوں، میری اپنی 5 دکانیں ہیں اور میں وہاں اسپورٹس کا سامان بیچتا ہوں۔ بہت اچھا ویل سیٹل کام ہے میرا، آپ لگانا چکر دکان پر، کبھی میں دکھاؤں گا آپ کو اپنی دکانیں، کچھ پسند آئے تو لے لیجیے گا میری طرف سے گفٹ سمجھ کر۔ ویسے بھائی آپ کس کمپنی کا سامان بیچتے ہیں؟ علی کی بات سنتے ادا کو غصہ آیا کیونکہ بہرام بس اس کی بات سنتے ہاں میں سر ہلا رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، ادا نے بیچ میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھا اور فوراً سوال کیا، ویسے تو بہت سی کمپنیز ہیں مگر خانزادہ اسپورٹس کی بہت ڈیمانڈ ہے تو میں پھر بس وہی سیل کرتا ہوں۔ آپ کا کس چیز کا بزنس ہے؟ میں خانزادہ اسپورٹس کا مالک بہرام خانزادہ ہوں۔ علی نے ادا کو جواب دیتے بہرام سے سوال کیا۔ وہ بہرام کو ایک عام سا بزنس مین سمجھ رہا تھا کیونکہ اس وقت بہرام ایک عام سی شرٹ اور جینس میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ علی کا سوال سنتے بہرام نے فوراً جواب دیا تو علی کی سٹی پٹی گم ہو گئی، جبکہ علی کی حالت دیکھتے ادا کو بہت خوشی ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر اس نے رضیہ آنٹی کے داماد کا منہ بند کروایا تھا، اسے تو مزہ آنا ہی تھا۔ بہرام کا جواب سنتے علی کچھ سیدھا ہوا، تبھی آصفہ اندر آئی۔ امی کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ آصفہ کی بات سنتے رضیہ بیگم نے ہاں میں سر ہلاتے سب کو اشارہ کیا تو سب اٹھتے ٹیبل کے قریب آئے، جبکہ بہرام کو اچانک کال آنے پر بہرام ڈرائنگ روم میں ہی رک گیا۔ ادا بہرام کہاں ہے؟ وہ امی ان کا کوئی فون آیا ہے، کہہ رہے ہیں بات کر کے آتا ہوں۔ تبسم کی بات سنتے ادا فوراً بولی تو ادا کی ماں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ آپ بہت پیارے ہیں۔ آصفہ جو سب سے نظر چراتے ڈرائنگ روم میں بہرام کے پاس آئی تھی فوراً بولی تو بہرام نے چونک کر اسے دیکھا مگر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ بہرام یہ کون ہے بیٹا؟ دائمہ، وہ ہم ادا کے محلے والی آنٹی کے گھر دعوت پر آئے ہیں۔ اور ادا کہاں ہے؟ آصفہ کی آواز سنتی دائمہ نے فوراً سوال کیا تو بہرام نے جواب دیا، جبکہ بہرام کی بات سنتے دائمہ اس کی بات کاٹتی بولی تو بہرام پریشان ہوا۔ آج تک دائمہ نے کبھی اس کی بات نہیں کاٹی تھی۔ وہ باہر گئی ہے، ٹیبل پر کھانا لگ گیا ہے اس لیے میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ اچھا میری ادا سے بات کرواؤ ذرا۔ بہرام کے بولنے پر دائمہ ایک بار پھر اس کی بات کاٹتی بولی تو بہرام نے پریشانی سے فون کو دیکھا مگر پھر بس خاموشی سے آصفہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے باہر نکل آیا اور سیدھے چلتے ٹیبل کے پاس آیا۔ ادا دائمہ کا فون ہے، تمہیں بلا رہی ہیں۔ بہرام کی بات سنتے ادا اٹھ کر بہرام کے پاس آتی اسے اشارہ کر گئی، جس پر بہرام نے اس کے کان سے فون لگایا۔ جو کہ ادا کھانا شروع کر چکی تھی تو اس کے ہاتھ گندے تھے اس لیے اس نے فون کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ السلام علیکم دائمہ۔ وعلیکم السلام ادا، تم کھانا کھا لو، آرام سے گھر جا کر بات کرنا مجھ سے۔ جی دائمہ اوکے۔ ادا کے سلام پر دائمہ فوراً بولی تو ادا نے پریشانی سے جواب دیا اور پھر دائمہ فون کاٹ گئی۔ ان کے بیٹے نے بچپن سے لے کر آج تک بہت ظلم سہے تھے اور مسکرانا بھول چکا تھا۔ ادا کے آنے سے وہ ایک بار پھر مسکرانا شروع ہوا تھا۔ وہ ادا اور بہرام کو لڑتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے آصفہ کی آواز سنتے بہرام کو بہانے سے ادا کے پاس بھیج دیا تھا۔ آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ دائمہ کو فون کاٹتا دیکھ کر ادا فوراً بولی تو بہرام نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر وہ رانیہ اور ادا کے بیچ میں علی کے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آنٹی، چینی کی پلیٹ نہیں ہے؟ بہرام کانچ کے برتن میں نہیں کھاتے۔ بہرام کو بیٹھتے دیکھ کر ادا فوراً بولی تو بہرام نے ادا کو دیکھا، تمہاری بہن کتنی جھوٹی ہے، آپ کو اب پتہ چلا ہے؟ مجھے تو بچپن سے پتہ ہے۔ بہرام ہلکی آواز میں رانیہ سے بولا تو رانیہ نے مسکراتے جواب دیا۔ تبھی آصفہ چینی کی پلیٹ لے آئی۔ بیگم مجھے اس پلیٹ کا ڈیزائن پسند نہیں آیا، آپ مہمان آئے ہیں، کسی کے گھر برتنوں کی دکان میں نہیں آئے کہ آپ کو ڈیزائن پسند نہیں آیا تو دوسرا دکھا دیں، چپ چاپ سے اسی میں کھائیں، ایک تو آپ کے نخرے نہیں ختم ہوتے، کانچ میں نہیں کھانا، چینی میں کھاؤں گا، عجیب، کسی کے گھر جا کر تو لحاظ کیا کریں، شرمندگی ہوتی ہے۔ پلیٹ کو دیکھتے بہرام ادا سے بولا تو ادا نے غصے سے جواب دیا، جبکہ ادا کو جواب میں بہرام کو ڈانٹتے دیکھ کر رانیہ کی بائٹ پھنسی اور وہ ایسے سے ڈانٹ رہی تھی جیسے اس نے واقعے میں چینی کی پلیٹ مانگی ہو، جبکہ بہرام تو ڈانٹ کھا کر بس خاموشی سے پلیٹ میں سالن ڈال کر کھانے لگا۔ کھانے کے بعد رضیہ بیگم نے میٹھے میں رس ملائی رکھی۔ بہرام بیٹا گھر جا کر ٹرپل جیم کرنے کے لیے تیار رہنا، یہاں کھائے جاؤ سب، تم گھر جا کر اندازہ ہوگا تمہیں۔ رس ملائی کو دیکھ کر بہرام کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا مگر وہ خاموش رہا۔ آنٹی بہرام کے لیے مت ڈالیے گا، وہ رس ملائی نہیں کھاتے۔ ارے پر کیوں نہیں، وہ میٹھی ہے نا، اور بہرام ڈائٹنگ کرتے ہیں تو اس لیے پہلے ہی بہت موٹے ہو گئے ہیں۔ رضیہ کو باؤل میں رس ملائی ڈالتے دیکھ کر ادا فوراً بولی تو رضیہ نے پریشانی سے سوال کیا،
جس پر ادا نے فوراً جواب دیا تو بحرام کو صدمہ لگا۔ وہ اس کی اتنی محنت سے بنائی گئی باڈی کو موٹاپا بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ادا، وہ گھر جا کر ڈائٹ کر لے گا۔ رضیہ تم ڈالو، وہ کھا لے گا۔ اپنے داماد کے بارے میں سنتے تبسم ادا کو آنکھیں نکالتے بولی تو ادا نے منہ بسوڑا۔ اب بھلا سب رس ملائی کھاتے اور تبسم کا داماد منہ دیکھتا؟ ایسا تھوڑی ہو سکتا تھا۔ تبسم کی بات پر رضیہ نے مسکراتے رس ملائی ڈال کر بحرام کی طرف بڑھائی تو بحرام نے خاموشی سے پکڑ لی۔ وہ تو شکر کر رہا تھا اس کی بیوی اسے بچا لے گی، مگر اس کی ساس نے داماد کے پیار میں سب بگاڑ دیا۔ بحرام نے رس ملائی پکڑتے ادا کو دیکھا جو بحرام کو دیکھتے نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر اب اسے اپنی ساس کا بھی تو دل رکھنا تھا، اس لیے اپنی بیگم کے نفی میں سر ہلاتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بحرام نے رس ملائی کا چمچہ خاموشی سے منہ میں رکھا تو ادا نے رونے کی تیاری پکڑی، جبکہ ادا کی شکل دیکھتے بحرام کندھے اچکا گیا۔ اب وہ بیچارہ بھی کیا کرتا۔ ادا بیٹا پہلے کھا لو، پھر گھر بھی جانا ہے۔ ادا کو مسلسل بحرام کو گھورتے دیکھ کر تبسم مسکراتے ہوئے غصے سے بولی تو ادا نے بھی رس ملائی کھا لی۔ پھر چند لمحوں بعد وہ لوگ باہر نکلے تو ادا خاموشی سے اپنا پرس اٹھاتی پیدل گھر کی طرف چل پڑی۔ ادا اب تمہیں گاڑی میں نہیں جانا؟ نہیں جانا مجھے آپ کی سڑی ہوئی گاڑی میں، خود ہی جائے، ادا غصے سے کہتی آگے بڑھی تو بحرام نے عنایا کو اشارہ کیا، جس پر عنایا بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ بحرام پیدل چلتا ادا کے پاس آیا۔ ادا جان ناراض ہو؟ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی، میں تو بہت خوش ہوں جو آپ نے میری بات نہیں مانی، اپنی ساس کی مانی۔ ادا جان سنو تو، بحرام کے سوال پر ادا غصے سے بولی تو بحرام انتہائی پیار سے بولا، جبکہ بحرام کو اس طرح پیار سے ادا کو مناتے دیکھ کر ان کے پیچھے چلتے تبسم، رانیہ اور عادل بھی حیران تھے۔ وہ اتنی بڑی کمپنی کا مالک تھا جو اس وقت ادا کی ناراضگی مٹانے کے لیے اس کے ساتھ چلتا دنیا بھر کی محبت لہجے میں سموئے بول رہا تھا، اور اس کا ایسا میٹھا بولنا رانیہ کو رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ جانے بحرام؟ نہیں ہوں میں آپ کی جانے بحرام، جائیں آپ نے امی کی مانی ہے، اب امی کو ہی جانے بحرام بنا لیں، مجھ سے بات نہ کریں۔ ادا کو کوئی جواب نہ دیتا دیکھ کر بحرام ایک بار پھر بولا تو ادا نے غصے سے جو منہ میں آیا بنا سوچے سمجھے بول دیا۔ تبھی سب لوگ فاروقی ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ ادا کی بات سنتے تبسم نے اپنے پاؤں سے جوتا نکالا تو ادا بھاگ کر اندر چلی گئی۔ ادا کی بچی رکو، تمہیں میں بتاتی ہوں۔ ادا کو بھاگتے دیکھ کر تبسم بھی اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ عادل، بحرام اور عنایا کھڑے زور زور سے ہنسنے لگے۔ پھر وہ تینوں بھی اندر بڑھے تو عادل کو رانیہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی نظر آئی۔ رانیہ کو دیکھتے عادل رانیہ کے پاس آیا اور پھر اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوا اور اس کے پاس بیٹھا۔ رانیہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو تم؟ کچھ نہیں بھائی، بس ویسے ہی۔ عادل کی بات سنتے رانیہ فوراً بولی تو عادل نے اس کے کندھے سے پکڑتے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ پھیرتے پیار کیا۔ کیا بات ہے رانی، بھائی کو نہیں بتاؤ گی تو کس کو بتاؤ گی؟ بھیا میں گلہ نہیں کر رہی، نہ ہی میں جیلس ہوں، بس بحرام کو ادا سے ایسے پیار کرتا دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آ گیا، اور مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے۔ کس بات سے رانی؟ عادل کے پیار سے پوچھنے پر رانیہ نے روتے ہوئے جواب دیا تو عادل نے پریشانی سے سوال کرتے رانیہ کو دیکھا۔ بھیا وہ بحرام نے جنہیں بولا ہے پتہ نہیں انہیں میں پسند آؤں گی یا نہیں۔ تم فکر مت کرو رانیہ، وہ تمہیں پسند کرنے نہیں آ رہے بلکہ منہ میٹھے کی رسم کرنے آ رہے ہیں، اور فکر مت کرو، ایان مجھ سے بھی اچھا ہے اور وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، اور پھر تم تو میچیور بھی ہو، آئی ایم شیور تم اپنا گھر سنبھال لو گی۔ رانیہ کی بات سنتے عادل کچھ بولتا اس سے پہلے ہی بحرام اندر آتا بولا تو رانیہ نے مزید سر جھکایا۔ پھر بحرام رانیہ اور عادل کے پاس آیا اور پنجوں کے بل رانیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بہنا، اگر عادل تمہارا بھائی ہے تو میں بھی تمہارا بھائی ہوں، اور سچ کہوں تو تمہارے عادی بھائی سے بہت اسمارٹ بھی ہوں، تمہارے شوہر کی میرے سامنے آواز نہیں نکلتی۔ بحرام کی بات سنتے رانیہ ہلکا سا مسکرائی تو بحرام نے رانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے پیار دیا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ بس اتنا ذہن میں رکھنا رانیہ، تمہیں ایان اور اس کی ممی کے ساتھ رہنا ہے، دنیا بہت باتیں بنائیں گی مگر تمہیں ان پر بالکل دھیان نہیں دینا، جیسے میری جھلی نہیں دیتی۔ اگر ایان میرا ساتھ ساری زندگی دے گا تو میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، اس کی فکر مت کرو، وہ تم سے بہت پیار کرے گا اور ہر چیز میں تمہارا ساتھ دے گا۔ بحرام کی بات سنتے رانیہ فوراً بولی تو بحرام نے مسکراتے جواب دیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی ادا بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ بھیا بچا لو امی سے۔ ادا کی شکل دیکھتے بحرام، رانیہ اور عادل تینوں ہنسنے لگے، مگر پھر اپنی ماں کو اپنے پیچھے نہ آتے دیکھ کر ادا نے سکون کا سانس لیا۔ تم ایسی حرکتیں کیا ہی نہ کرو کہ آنٹی تمہیں ڈانٹیں۔ کون سی آنٹی؟ آپ کی امی جانم۔ بحرام کی بات سنتے ادا نے سوال داغا تو بحرام نے فوراً جواب دیا، آپ کا کیا امی کہتے ہوئے منہ ٹوٹتا ہے؟ میں تجھے بتاتی ہوں ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ ادا کا سوال سنتے دروازے سے آتی تبسم غصے سے بولی تو ادا فوراً عادل کے پیچھے گھس گئی، جبکہ ادا کی اس حرکت پر سب نے اپنی ہنسی چھپائی۔
رانیہ اٹھ جا، اب کباب فرائی کر دے، پھر تیار ہو جانا، مہمان آنے والے ہیں۔ امی رانیہ آپ ہی کے سسرال والے آ رہے ہیں، آپ انہیں تیار ہونے دیں، میں کباب فرائی کر دیتی ہوں۔ تبسم کی بات سنتے رانیہ نے ہاں میں سر ہلایا تو ادا فوراً بولی، رہنے دو باجی، مجھے کباب فرائی کروانے ہیں، جلانے نہیں ہیں۔ ادا کی بات سنتے تبسم فوراً بولی تو ادا نے منہ بنایا، لو میں اتنے اچھے کباب فرائی کرتی ہوں، آپ بہرام سے پوچھ لیں، بے شک دائمہ نے اتنی تعریف کی تھی میری جب میں نے کباب فرائی کر کے انہیں کھلائے تھے۔ سچی بہرام؟ ادا کے منہ بنا کر بولنے پر تبسم نے بہرام سے تصدیق کی تو بہرام نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ ادا کی شکل دیکھتا یہ نہ کہہ سکا کہ ادا بس پاس کھڑی تھی، فرائی تو بہرام نے کیے تھے اور تعریف ساری ادا نے وصول کی تھی۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ 2 پیکٹ فرائی کر دو، تم تیار ہو جاؤ، اٹھو۔ اوکے امی چلیں بہرام، ادا کی ماں پریشانی سے بولی تو ادا فوراً سے جواب دیتے بولی تو تبسم نے ادا کو حیرانگی سے دیکھا، اسے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ امی میں بہرام کی شکل دیکھتے فرائی کروں تو اچھے فرائی ہوتے ہیں، ورنہ سب جل جاتے ہیں۔ تبسم کے سوال پر ادا نے فوراً جواب دیا تو بہرام اپنی بیوی کی چالاکی پر اشش کر اٹھا، ہیں یہ کیا لاجک ہے تمہارا؟ ہاں امی، اور جب تک کباب فرائی نہ ہو جائیں کچن میں مت آنا، آپ رانیہ آپی کی مدد کر دینا۔ چلے بہرام، دیر ہو رہی ہے، کم۔ تبسم کی بات سنتے ادا فوراً بولی اور پھر ہاتھ کے اشارے سے بہرام کو لیتی کچن میں گھس گئی اور کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ توبہ لڑکی، کباب فرائی کرنے لگی ہو یا کیا کرنے لگی ہو؟ دروازہ بند کر دیا، اندر سانس بھی نہیں آنا تم دونوں کو۔ او ہو امی جائیں نا، آپ کو کباب مل جائیں گے۔ تبسم کی بات سنتے ادا فوراً بولتی انہیں کچن سے نکالتی دروازے کو تالا مار گئی اور پھر فریزر سے کباب کے پیکٹ نکالتے بہرام کو پکڑائے تو بہرام نے مسکراتے ہوئے پیکٹ پکڑے اور پھر بازو فولڈ کرتے کباب کڑاہی میں ڈالے، پھر ادا کا ہاتھ کھینچے اسے سامنے کیا۔ بہرام، مجھے کیوں کھڑا کیا ہے؟ فرائی تو آپ کر رہے ہیں۔ ہاں بیگم، میں فرائی کر رہا ہوں، مگر تم بھی یہاں کھڑی رہو گی؟ اب اتنی چالاکی سے تم اپنی امی کی تعریفیں وصول کرو گی تو کچھ تو حق میرا بھی بنتا ہے۔ ادا کی بات سنتے بہرام اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے بولا تو ادا حیران ہوئی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، رات کو سمجھاؤں گا بیبی گرل، ابھی بس چپ چاپ سے کھڑی رہو۔ ادا پریشانی سے بولی تو بہرام نے مسکراتے جواب دیا اور پھر کباب کو الٹ پلٹ کرتے پلیٹ میں نکالا۔ بہرام، اس کی وہ والی سیٹنگ بھی کریں نا جو آپ نے کراچی میں کی تھی، کیچپ اور سلاد کا پتا لاؤ۔ ادا کی فرمائش سنتے بہرام فوراً بولا تو ادا فریج سے دونوں چیزیں نکال لائی۔ پھر بہرام نے ڈش میں سلاد کا پتا رکھتے اوپر کباب رکھے اور سائیڈ میں کیچپ سے ڈیزائن بنایا تو ادا خوش ہوتی تالی مارنے لگی۔ پھر اس نے فوراً کچن کا دروازہ کھولا، امی کباب فرائی ہو گئے ہیں۔ ہو گئے فرائی؟ دکھاؤ ذرا۔ ادا کی بات سنتے تبسم کچن میں آتی بولی تو ادا نے ٹرے تبسم کے آگے کی، مگر ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ تبسم ٹرے دیکھتے فوراً پہچان گئی کہ کباب کس نے فرائی کیے ہیں۔ کیسے فرائی ہوئے ہیں امی؟ بہت اچھے فرائی ہوئے ہیں ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا بہرام تمہیں کوکنگ بھی آتی ہے۔ تبسم کی بات سنتے ادا کا منہ کھل گیا، جبکہ تبسم نے فوراً گرم چمٹا اٹھایا تو بہرام اور عادل نے ایک دوسرے کو تالی مارتے کہا لگایا، امی آپ کو کس نے بتایا؟ میں ماں ہوں تمہاری ادا، مجھے سب پتا ہے۔ جس لڑکی کو پانی میں شربت گھولنا نہ آتا ہو وہ کباب فرائی کرے گی؟ میں حیران تھی، مجھے لگا تو نے شادی کے بعد سیکھ لیا کھانا بنانا، مگر میں کیسے بھول گئی تم ادا فاروقی ہو، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی۔ اب وہ ادا بہرام خانزادہ ہے؟ ادا کے سوال پر تبسم چلاتے بولی تو بہرام نے فوراً جواب دیا، جس پر ادا کی ماں نے ایک غصیلی نظر بہرام پر ڈالتے اسے بھی چپ کروایا۔ ادا تمہیں شرم نہیں آئی اس سے کباب فرائی کرواتے؟ وہ یہاں اپنے سسرال آیا ہے یا تمہارے کباب فرائی کرنے آیا ہے؟ مگر امی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو بتائیں۔ بیٹا تم ایک دم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ بہرام کو پسینہ آیا ہوا ہے کیونکہ وہ چولہے کے آگے کھڑا تھا اور اس نے بازو بھی فولڈ کیے ہیں، جبکہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو چولہے کے آگے تو میں بھی کھڑی تھی، پھر مجھے پسینہ کیوں نہیں آیا؟ ادا کے سوال پر تبسم فوراً بولی تو ادا نے سوال کیا، تم چولہے کے آگے کیا کر رہی تھی؟ اور بہرام نے میرے کندھے پر تھوڑی رکھی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کچھ حق ان کا بھی بنتا ہے، پتہ نہیں کیسے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تبسم کی پریشانی سے سوال کرنے پر ادا نے فوراً جواب دیا تو تبسم نے ادا کو گھورا، جس پر ادا فوراً باہر کو بھاگی تو اس کے پیچھے پیچھے عادل اور بہرام بھی کچن سے باہر آئے۔